تو میں اب نعمان حسین صاحب نے قومی الیکشن جو 2018 میں تھے اس میں حصہ لیا تھا برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ میئر کے امیدوار ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان برابری پارٹی کا جو نیوز لیٹر ہے اس کے اندر بہت انپٹ دے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہماری جو ٹیکنیکل جتنی بھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور آن لائن کے حوالے سے ان کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جناب نعمان صاحب. جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی جو لوگ آج کنونشن میں آئے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی والی اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہی لوگ موجود ہیں جو سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو واقعی نظریے کو سمجھتے ہیں. کیونکہ ہماری پارٹی میں ہمیں کوئی اشرافیہ یا یہ اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں وہی لوگ چاہیے جو نظریہ سمجھیں، جو جانتے ہوں کہ اس ملک کے اصل مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس ٹائم یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ لوگ حاضر ہیں اس میٹنگ میں کہ جو اس ملک کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کیسے چلا جائے. اچھا، تھوڑا سا میں پہلے اپنے سیاسی آغاز سے شروع کرتا ہوں. 2017 میں نے برابری پارٹی جوائن کی. جب میں نے پارٹی جوائن کی تو سب سے پہلے میں نے اپنی پارٹی کو سمجھا. میں نے انٹرنل پالیسیز اور سیاست کیا ہوتی ہے. عمر میری 26 سال تھی جب میں نے جوائن کی. 2 سال مجھے اپنے پروفیشن میں ہوا تھا، سافٹ ویئر انجینئر میں ہوں، اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جتنی پارٹیز اس ٹائم اس ملک میں ہیں وہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں کر رہی. میں ایک نوجوان انسان تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے یہاں پہ سروائیو کروں گا. میں نے بزنس کر رہے ہیں، میرے بھی کوئی رائٹس ہیں، مجھے کون دے گا؟ ان پارٹی سے تو مجھے کچھ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے پالیسی بھی نہیں بناتے، کوئی قانون سازی نہیں کرتے، نہ ہمیں کوئی اپرچونٹیز دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. اب مجھے اپنی نسل کی فکر تھی، ظاہری بات ہے میں نے بھی اپنا گھر چلانا تھا، آگے میں نے بھی اپنے بچوں کو دیکھنا تھا، شادی ہونی تھی. یہ فکر مجھے کھائے جا رہی تھی. میں نے کیا کیا، میں نے بہت سرچ کیا، پھر مجھے برابری پارٹی نظر آئی. میں نے کہا کہ واحد جماعت یہی ہے کہ یہ کچھ کر سکتی ہے. اچھا، جواد صاحب کا جب نام تھا اس کے اندر، یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے اور ایک پاورفل نام. ٹھیک ہے، ایک انٹلیکچوئل بندہ، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر جواد احمد، جس کو پوری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ نام جڑا ہوا تھا تو مجھے یہ لگا کہ واقعی، اور وہ بندہ جس کے اوپر کوئی کالا داغ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اچھا انٹلیکچوئل، پڑھی لکھی فیملی سے، اور واقعی وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ درد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعی ہمارا نمائندہ ہے، عوامی نمائندہ ہے. تو یہی لیڈر، یہ صحیح لیڈر ہے. سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک پارٹی جب نئی بنتی ہے اس کے اندر نام کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو میرا خیال سے ہم سب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہت پاورفل، ایک اسٹرانگ نیم ہے. اگر میں یہاں پہ کہوں نا کہ ہمارے پاس سپیریئر برانڈ ہے تو یہ بری بات نہیں ہوگی. جواد بھی کو اس سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار اس طرح کی بات نہ کرو، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے پاس ایک سپیریئر برانڈ ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس نام کو ہم ویسٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں، میں نے تو عہد کیا ہے اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا. جب آپ سیاست جوائن کرتے ہیں صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ ممبر بن گئے ہیں، آپ بیٹھ گئے ہیں. آپ کو پوری سیاست کے اندر الیکشن کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے. آپ کو اس پروسیس میں، الیکٹورل پروسیجر میں آپ کو انوالو ہونا ہوتا ہے. لہٰذا آپ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. میں نے 2018 میں جب الیکشن ہوا تو میں نے NA 133 سے کنٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے، مجھے بہت چیلنجز فیس کرنے پڑے. پیسے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو دوسرے نام PTI PMLN کھڑی ہو، آپ نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. سارا میں نے سب کچھ فیس کیا. میں کہتا ہوں ان کی ایسی کی تیسی، یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہے کیا؟ کھوکھلے ہیں یہ، صرف پیسوں کی سیاست کریں گے. اور یار یہ ہمارے سامنے تو آئیں، بولیں تو صحیح کچھ. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. ٹھیک ہے، جب میں نے چیلنجز ہوئے کہ میں کہا آؤ کیا کرو گے، ظہیم قادری نے مجھے تڑی لگائی، اس نے میری فلیکسز اتروا دی. میں پہنچ گیا اس کے آفس، کیا کر سکتا تھا میرا؟ کچھ نہیں. ایٹ لیسٹ اس نے بال کروائی میری، خود اپنے لڑکوں سے کروا کے. تو میں آپ کو صرف یہ موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ الیکشن میں ضرور آئیں. اور میں نے تو یاد کر لیا، آج میں ہر الیکشن میں حصہ لیتا ہوں. اس ٹائم پارٹی نے مجھے میئر لاہور کے لیے کھڑا کیا ہے، اور جب بھی میئر لاہور کے الیکشن ہوں گے، اناؤنس ہوتے ہیں، تو میں پارٹی میں ضرور الیکشن میں حصہ لوں گا. تو میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پارٹی کے ساتھ چلیں،
बिल्कुल मुनज़्ज़म हो गए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड लोग जो होते हैं वही आगे चल सकते हैं। पार्टियां मुनज़्ज़म होकर बनती हैं, कोई पैसे पूछे की सियासत नहीं होती, ये सब झूठ है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने पार्टी के साथ बहुत ज्यादा काम किया है। मैं छोटे इलाकों में, गांवों में, कस्बों में गया हूँ, और मैंने कोई किसी की मदद नहीं, हमारा एक ग्रुप था लाहौर का, हम वही मिलके कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। कोई हमें चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते थे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो जाहिर बात है यार, कोई मसला नहीं है। क्या करना होता है, आपने जाना है, लोगों से मिलना है, आपने अपना मैसेज पहुंचाना है, पार्टी का मैसेज पहुंचाना। आपकी पार्टी बड़ी होती है, तभी बड़ी होती है आपकी पार्टी जब आप अपनी पार्टी के साथ वाकई सिंसियर है, लॉयल है, आप जुड़े हुए हैं, तो ये आप, इसका मतलब आप काम के लिए हैं और आप अपने मुल्क के लिए कुछ समझते हैं कि ये मुल्क, हम इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि कहीं ये तरक्की में आए तो हमारा नाम। तो यही एक जो अहम इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोग ही जो इधर इस टाइम बैठे हुए हैं, हम सबको मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। बस मुनज़्ज़म हो जाए और हम लोग, मैं कहता हूं, इस पार्टी को हम फ्रंट पे लेके आ सकते हैं, हम पार्लियामेंट में बड़ी जल्दी पहुंच सकते हैं। सिर्फ मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज्ड। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो लेनिन जो था वो भी ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है, तो इसीलिए वो भी कामयाब इंसान था। तो हमें ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है और हम ही लोग सारा कुछ कर सकते हैं। लीडर्स जो देखें, टीम बहुत बड़ी होती है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी, पार्टीज में भी यही होता है। लीडर सिर्फ 3-4 लीड करते हैं, पीछे टीम होती है, उनके साथ खड़ी होती है। तो ये सब बेड़ा आप लोगों को उठा लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और आप सारे समझदार लोग हैं तो आप लोगों को इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें पूरा भरपूर हिस्सा लें।